آداب۔ آج ہم ایک ایسی شخصیت کی حیات مبارکہ اور ان کے پیغام پر ایک گہری نظر ڈالنے والے ہیں جن کا آپ کہہ سکتی ہیں تاریخ پر ایک بے مثال اثر رہا ہے۔ بالکل، اور وہ شخصیت ہیں اسلام کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آج کی ہماری یہ گفتگو ان کی سیرت طیبہ پر ہوگی، مطلب ان کی پاک زندگی کا وہ سفر جو کروڑوں انسانوں کے لیے واقعی ایک مشعل راہ بنا۔ جی، اور اس گفتگو کے لیے ہمارے پاس ایک اردو دستاویز بھی ہے نا، جس میں ان کی زندگی کے جو اہم واقعات ہیں، تعلیمات ہیں، ان کا ذکر ملتا ہے۔ جی ہاں، اور ہمارا مقصد یہی ہے کہ کم وقت میں ایک طرح سے ان کے جیون کے جو مختلف ادوار ہیں، فیزز جسے کہتے ہیں، ان کی جو تعلیمات ہیں اور ان کی لیگیسی یعنی میراث، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ کوشش واقعی اہم ہے۔ خاص طور پر یہ دیکھنا دلچسپ ہے کہ مکہ کے اس ماحول میں پلے بڑھے جہاں نبوت یعنی پیغمبری ملنے سے پہلے ہی لوگ انہیں ان کی سچائی کے لیے، ان کی امانت داری کے لیے جانتے تھے۔ ہاں، یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ وہ کیسے پھر پوری انسانیت کے لیے رہنما بنے؟ اور آپ نے ذکر کیا الصادق اور الامین کا۔ ہاں، میں اسی پہ آ رہی تھی۔ نبوت سے پہلے ہی مکہ کے لوگ انہیں الصادق یعنی ہمیشہ سچ بولنے والا اور الامین یعنی امانت دار کہتے تھے۔ بالکل، یہ لقب تو جیسے ان کی پہچان بن گئے تھے۔ تو چلیے یہیں سے شروع کرتے ہیں۔ ان کی ابتدائی زندگی، پیدائش سے نبوت تک کا جو دور ہے، اس کے بارے میں کچھ بتائیے۔ جی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت یعنی پیدائش مکہ مکرمہ میں ہوئی، اور یہ وہ سال تھا جسے عام الفیل کہتے ہیں، ہاتھیوں والا سال۔ اچھا۔ ان کے والد عبداللہ بن عبد المطلب کا انتقال تو ان کی پیدائش سے بھی پہلے ہو گیا تھا۔ اوہو۔ اور جب وہ صرف 6 برس کے تھے، ننھی سی عمر تھی، تو ان کی والدہ حضرت آمنہ بنت وہب وہ بھی دنیا سے چلی گئیں۔ تو مطلب بچپن جو ہے وہ یتیمی کی حالت میں گزرا۔ یہ تو واقعی بہت کم عمر میں بڑے امتحان تھے۔ پھر ان کی پرورش کی ذمہ داری وہ کس نے اٹھائی؟ پہلے ان کے دادا تھے، عبد المطلب۔ انہوں نے کفالت کا ذمہ لیا، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال کے ہوئے تو دادا کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا۔ اللہ۔ اس کے بعد پھر ان کے چچا ابو طالب، انہوں نے انہیں اپنی آغوش شفقت میں لیا اور بالکل اپنے بچوں کی طرح پالا، اور تاحیات مطلب زندگی بھر ان کی حمایت کی، ان کا ساتھ دیا۔ اور یہ جو لقب تھے الصادق اور الامین، یہ بچپن سے ہی ان کی شخصیت کا حصہ تھے، یہ اوصاف؟ جی ہاں، بالکل۔ صداقت یعنی سچائی، دیانت یعنی ایمانداری، اور کم بولنا مگر جب بولنا تو حکمت کی بات، اور تحمل مزاجی مطلب بردباری، صبر، یہ سب ان کے مزاج میں شروع سے تھا۔ تو اسی وجہ سے لوگ ان پہ اتنا بھروسہ کرتے تھے۔ ظاہر ہے، کردار اتنا پختہ تھا کہ لوگ ان پر بے انتہا بھروسہ کرتے تھے۔ تجارت کا معاملہ ہو، کوئی امانت رکھوانی ہو، ہر کوئی انہی کو ترجیح دیتا تھا۔ یہ لقب کوئی ایسے ہی نہیں مل گئے تھے، ہے نا؟ ان کے کردار کا آئینہ تھے یہ، نبوت سے بہت پہلے۔ اور یہی کردار کی مضبوطی یہ یقیناً ان کی تجارتی زندگی میں بھی نظر آئی ہوگی، اور پھر حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا سے ان کے نکاح میں بھی۔ بالکل، نوجوانی میں آپ نے تجارت کا پیشہ اختیار کیا، اور اس میں بھی آپ کی سچائی اور ایمانداری کے چرچے تھے۔ ہاں۔ اور اسی کردار سے متاثر ہو کر مکہ کی ایک بہت ہی معزز، بہت عزت دار اور دولت مند خاتون تھیں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا۔ انہوں نے آپ کو نکاح کا پیغام بھجوایا۔ اچھا، اس وقت ان کی عمروں میں تو شاید کافی فرق تھا، ہے نا؟ جی ہاں، نکاح کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال تھیں اور حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی۔ جی۔ لیکن یہ رشتہ آپسی محبت، احترام اور بھروسے کی ایک شاندار مثال بنا۔ حضرت خدیجہ نہ صرف ان کی پہلی بیوی تھیں، بلکہ وہ پہلی انسان بھی تھیں جو ان پر ایمان لائیں۔ صحیح۔ اور جب نبوت کے بعد وہ مشکل دور آیا تو اس میں وہ ان کی سب سے بڑی ہمدرد، مددگار، معین و مددگار رہیں۔ اور پھر 40 سال کی عمر میں وہ واقعہ پیش آیا جس نے نہ صرف ان کی زندگی بلکہ دنیا کی تاریخ بدل دی، غار حرا میں پہلی وحی کا نازل ہونا۔ جی بالکل، 40 سال کی عمر تھی آپ کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے قریب ایک گفا ہے، غار حرا، وہاں عبادت اور غور و فکر کے لیے جایا کرتے تھے۔ ہاں۔ وہیں ایک روز حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پہلا پیغام لے کر نازل ہوئے۔ اسی کو وحی کہتے ہیں۔ یعنی اللہ کا پیغام جو نبیوں پر اترتا ہے۔ جی، اور پہلی وحی کی جو آیتیں تھیں وہ تھیں اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ اور یہیں سے پھر نبوت کا، پیغمبری کا سلسلہ شروع ہوا۔ بالکل، یہ اسلام کے آغاز کا اعلان تھا، اور سب سے پہلے حضرت خدیجہ ایمان لائیں۔ ہاں، آپ نے بتایا ان تھا۔ کے بعد گھر کے لوگوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت نوجوان تھے، دوستوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جو آزاد کیے ہوئے غلام تھے ان میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، اولین سابقین کہتے ہیں انہیں۔ لیکن مکہ جہاں وہ قبیلائی نظام تھا، بت پرستی عام تھی، وہاں ایک اللہ کی بات کرنا یہ تو بہت مشکل رہا ہوگا، مخالفت تو ہوئی ہوگی۔ مشکل نہیں، انتہائی سخت مخالفت ہوئی۔ شروع کے 3 سال تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت احتیاط سے کام لیا، خفیہ طور پر دعوت دی، پوشیدہ انداز میں۔ اچھا، 3 سال تک؟ جی، صرف ان لوگوں کو بتایا جن پر بہت بھروسہ تھا۔ لیکن پھر اللہ کا حکم آ گیا کہ اب کھلے عام یعنی اعلانیہ تبلیغ کریں۔ بس پھر کیا تھا، مخالفت کا ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ مخالفت خاص طور پر کن لوگوں کی طرف سے تھی اور کیوں؟ خاص طور پر تو مکہ کے جو قریش قبیلے کے سردار تھے، جو بڑے لوگ تھے، متعصب لوگ تھے، ان کی طرف سے۔ انہیں اپنا رتبہ، اپنی سرداری، اپنا مذہبی اور سیاسی اثر و رسوخ خطرے میں نظر آنے لگا۔ ہاں، یہ تو ہوتا ہے۔ انہیں لگا کہ اگر لوگ بتوں کو چھوڑ کر ایک اللہ کو ماننے لگے تو ان کی اہمیت ختم ہو جائے گی، ان کی دکانیں بند ہو جائیں گی۔ تو بس انہوں نے ہر طریقے سے اس دعوت کو دبانے کی کوشش کی۔ ہر طریقے سے مطلب کس طرح کی مشکلات پیش آئیں؟ ہر طرح کی۔ جو غلام تھے، کمزور تھے، جنہوں نے اسلام قبول کیا، انہیں تو ایسی جسمانی اذیتیں دی گئیں کہ بیان کرنا مشکل ہے۔ اللہ! تپتی ریت پر لٹانا، کوڑے مارنا، بھوکا پیاسا رکھنا، یہ سب عام تھا۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نشانہ بنایا گیا، راستے میں کانٹے بچھا دیے جاتے تھے، نماز پڑھ رہے ہوتے تو اوپر گندگی ڈال دی جاتی۔ اوف! ایک وقت تو ایسا آیا کہ قریش نے پورے خاندان کا، بنی ہاشم کا، مکمل سوشل اور اکنامک بائیکاٹ کر دیا۔ ہاں، شیب ابی طالب والا واقعہ۔ جی بالکل، 3 سال تک وہ بائیکاٹ چلا۔ انہیں ایک گھاٹی میں محصور کر دیا گیا، کھانے پینے تک کی تنگی ہو گئی، بچے بھوک سے بلبلاتے تھے، بہت سخت وقت تھا وہ۔ اور وہ طائف کا واقعہ، وہ تو اور بھی۔ جی، طائف کا واقعہ تو جب مکہ میں ظلم بہت بڑھ گیا اور اسی دوران آپ کی شریک حیات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور آپ کے حمایتی چچا ابو طالب دونوں کا انتقال ہو گیا۔ اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال بھی کہتے ہیں۔ ہاں۔ تو اس سب کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ شاید طائف کے لوگ بات مان لیں، وہاں تشریف لے گئے۔ لیکن انہوں نے نہ صرف دعوت ٹھکرائی بلکہ شہر کے جو آوارہ لڑکے تھے انہیں پیچھے لگا دیا۔ انہوں نے پتھر مارے تھے؟ جی، اتنے پتھر برسائے کہ آپ کے نالین مبارک مطلب جوتیاں وہ خون سے تر ہو گئیں، لہو لہان ہو گئے آپ۔ یا اللہ! اتنی سب مشکلات، ظلم و ستم، اس کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ کیسا رہا؟ ایک ہی رویہ رہا، صبر، استقامت اور حکمت۔ طائف میں جب فرشتوں نے آ کر اجازت مانگی کہ اگر آپ کہیں تو ان پہاڑوں کو ملا دیں اور یہ بستی تباہ ہو جائے، تو آپ نے منع کر دیا اور دعا دی کہ شاید ان کی آنے والی نسلوں میں کوئی اللہ پر ایمان لے آئے۔ سبحان اللہ! کبھی کسی ظالم کے لیے بد دعا نہیں کی۔ نہیں۔ مخالفت کا جواب ہمیشہ صبر سے دیا، معافی سے دیا، درگزر سے دیا اور اپنے پیغام پر مضبوطی سے جمے رہے۔ مکہ میں دعوت کا یہ مشکل مرحلہ یہ تقریباً 13 سال چلا ہے نا؟ جی، تقریباً 13 سال۔ اور پھر وہ تاریخی موڑ آیا جسے ہم ہجرت مدینہ کہتے ہیں، مکہ چھوڑ کر مدینہ جانا۔ یہ ہجرت کیوں ضروری ہو گئی تھی؟ دیکھیے، کئی وجوہات تھیں۔ ایک تو یہ کہ مکہ میں دعوت کے دروازے لگ بھگ بند ہو چکے تھے، مسلمانوں پر ظلم و ستم برداشت سے باہر ہو رہا تھا۔ اور پھر ایک انتہائی خطرناک بات یہ ہوئی کہ قریش کے سرداروں نے مل کر نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ اللہ! دوسری طرف مدینہ، جس کا پرانا نام یثرب تھا، وہاں کے 2 بڑے قبیلے تھے، اوس اور خزرج۔ ان کے کچھ بااثر لوگ مکہ آ کر مسلمان ہو چکے تھے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ آنے کی دعوت دی تھی۔ یہ بھی کہا تھا کہ ہم آپ کی اور آپ کے ساتھیوں کی حفاظت کریں گے۔ اچھا۔ تو ان سب حالات میں اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ چھوڑ کر مدینہ ہجرت کرنے کا فیصلہ کیا۔ تو یہ صرف ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا نہیں تھا، یہ ایک نئی شروعات تھی، اسلام کے لیے ایک مرکز بنانے کی کوشش۔ بالکل، یہ صرف پلائن نہیں تھا، یہ ایک باقاعدہ منصوبے کے تحت تھا، ایک نئی اسلامی ریاست اور ایک نئے معاشرے کی بنیاد رکھنے کی طرف پہلا اور بہت اہم قدم تھا۔ اور مدینہ والوں نے استقبال کیسے کیا، جنہیں بعد میں انصار کہا گیا؟ ان کا استقبال تو تاریخی تھا۔ جس گرمجوشی سے، جس اخلاص سے، جس جانثاری سے انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور مکہ سے ہجرت کر کے آنے والے مسلمانوں کا، جنہیں مہاجرین کہتے ہیں، استقبال کیا، اس کی مثال نہیں ملتی تھی۔ لوگ اپنے گھروں سے نکل آئے تھے، گلیوں میں، چھتوں پر جمع تھے، بچے خوشی سے گا رہے تھے۔ واقعی؟ جی، یہ واقعہ اتنا اہم ہے، اتنا بنیادی ہے کہ اسلامی کیلنڈر ہجری سن جو ہے وہ اسی واقعے سے شروع ہوتا ہے۔ اچھا،
تو مدینہ پہنچنے کے بعد وہاں ایک منظم اسلامی معاشرہ، ایک ریاست کیسے بنی؟ کیا ابتدائی قدم اٹھائے گئے؟ دیکھیے، سب سے پہلا کام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ تھا مسجد نبوی کی تعمیر۔ ہاں، مسجد نبوی۔ یہ صرف نماز پڑھنے کی جگہ نہیں تھی، یہ نئے اسلامی معاشرے کا، نئی ریاست کا، آپ کہہ لیں ہیڈ کوارٹر تھا، اس کا دل اور دماغ۔ اچھا، کیسے؟ یہیں تعلیم و تربیت کا انتظام تھا، یہیں سے ملکی اور دفاعی معاملوں کے فیصلے ہوتے تھے، باہر سے جو وفد آتے تھے ڈیلیگیشنز، ان سے یہیں ملاقات ہوتی تھی، لوگوں کے سماجی مسئلے یہیں حل کیے جاتے تھے، یہ مرکز تھا ہر چیز کا۔ اور وہ لوگ جو مکہ سے اپنا سب کچھ چھوڑ کر آئے تھے، مہاجرین، ان کا کیا بنا؟ وہ کیسے سیٹل ہوئے؟ اس کے لیے ایک ایسا کام کیا گیا جس کی مثال دنیا کی تاریخ میں نہیں ملتی، اسے کہتے ہیں مواخات۔ مواخات مطلب بھائی چارہ؟ جی، بھائی چارہ قائم کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک مہاجر کو جو مکہ سے آیا تھا، ایک ایک انصاری کا جو مدینہ کا رہنے والا تھا، دینی بھائی بنا دیا۔ اچھا۔ اور پھر انصار نے جو ایثار اور قربانی دکھائی، کمال تھا۔ انہوں نے اپنے ان مہاجر بھائیوں کو اپنے گھروں میں جگہ دی، اپنی زمینیں دی، اپنی جائیداد، اپنا کاروبار سب میں برابر کا شریک کر لیا۔ سبحان اللہ، یہ تو واقعی بے مثال بات ہے۔ جی ہاں، یہ وہ بھائی چارہ تھا جس نے ایک بالکل نئے اور مضبوط معاشرے کی بنیاد رکھی۔ اچھا، مدینہ میں تو صرف مسلمان نہیں تھے، مہاجرین اور انصار کے علاوہ دوسرے مذاہب کے لوگ بھی تو تھے، خاص طور پر یہودی قبیلے تھے وہاں۔ جی ہاں، یہودیوں کے کئی قبیلے وہاں آباد تھے، اور کچھ مشرکین بھی تھے جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ تو ریاست کا ان کے ساتھ کیسا تعلق بنا؟ ان کے حقوق کیا تھے؟ یہ ایک بہت ہی اہم اور دور رس قدم تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا۔ مدینہ تشریف لانے کے فوراً بعد آپ نے وہاں موجود تمام گروہوں کو جمع کیا، مسلمان جن میں مہاجرین اور انصار دونوں تھے، یہودی قبیلے اور دیگر عرب قبیلے جو تھے، اور سب کے ساتھ مل کر ایک معاہدہ کیا، ایک سمجھوتا۔ ہاں، میثاق مدینہ جسے کہتے ہیں، چارٹر آف مدینہ۔ بالکل، میثاق مدینہ، اور یہ واقعی ایک تاریخی دستاویز ہے۔ اسے آپ اسلامی ریاست کا پہلا تحریری دستور، پہلا ریٹن کانسٹیٹیوشن کہہ سکتے ہیں۔ اس میں خاص باتیں کیا تھیں؟ اس میں تمام شہریوں کے حقوق اور ان کی ذمہ داریاں طے کی گئیں۔ ہر مذہبی گروہ کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی مکمل آزادی دی گئی۔ اچھا، یہودیوں کو بھی؟ جی ہاں، یہودیوں کو ان کے شخصی معاملوں میں جیسے شادی، طلاق، وراثت وغیرہ، ان کے اپنے قانون یعنی تورات کے مطابق فیصلے کرنے کا حق دیا گیا۔ یہ تو بہت بڑی بات ہے اس زمانے کے لحاظ سے۔ بہت بڑی بات۔ اور ایک اور اہم شکہ یہ تھی کہ اگر مدینہ پر باہر سے کوئی حملہ ہوتا ہے تو تمام گروہ، مسلمان، یہودی، سب مل کر شہر کا دفاع کریں گے، مشترکہ دفاع۔ تو یہ ایک طرح سے ملٹی ریلیجس، ملٹی کلچرل سوسائٹی کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ بالکل، یہ میثاق دراصل ایک پلورلسٹک سماج کی بنیاد تھا، جہاں مختلف مذاہب اور نسلوں کے لوگ امن اور آپسی سمجھوتے کے تحت رہ سکتے تھے۔ یہ دکھاتا ہے کہ اسلام کی ابتدائی ریاست کی بنیاد مذہبی رواداری اور سہ استتو یعنی کو ایگزسٹنس پر تھی۔ اسی میثاق کے ذریعے مدینہ پھر ایک باقاعدہ ریاست بن گیا۔ جی، ایک منتشر شہر سے ایک منظم ریاست میں تبدیل ہوا، جس کا اپنا نظام عدل تھا، اپنی انتظامیہ تھی اور اپنا دفاعی نظام تھا۔ آپ نے دفاع کا ذکر کیا تو ذہن فوراً ان جنگوں کی طرف جاتا ہے جنہیں غزوات کہا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی تقریباً 27 غزوات میں شرکت کی۔ ان جنگوں کی حقیقت کیا تھی؟ ان کا مقصد کیا تھا؟ کیا یہ اسلام پھیلانے کے لیے لڑی گئی؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے، اور اس پر اکثر، جیسا آپ نے کہا، غلط فہمی پائی جاتی ہے۔ دیکھیے، غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود شرکت کی ہو۔ جی، پہلی بات تو یہ سمجھنی چاہیے کہ اسلام نے جنگ کی پہل نہیں کی۔ مکہ کے مشرکین اور جو دوسرے مخالف تھے، وہ مسلمانوں کو مدینہ میں بھی چین سے بیٹھنے نہیں دینا چاہتے تھے۔ اچھا۔ انہوں نے بار بار مدینہ پر حملے کیے یا حملوں کی سازشیں کی، کبھی یہودی قبیلوں نے مدینہ کے اندر سے سازشیں کی۔ تو ایسی صورت میں جب آپ کے وجود کوئی خطرہ ہو، آپ کی مذہبی اور سیاسی آزادی خطرے میں ہو، تو آپ نے دفاع کے لیے، فتنہ اور فساد کو روکنے کے لیے ناگزیر حالات میں ہتھیار اٹھانے کی اجازت دی گئی۔ تو یہ دفاعی جنگیں تھیں؟ زیادہ تر بالکل۔ کچھ مثالیں دیکھ لیتے ہیں۔ پہلی بڑی جنگ غزوہ بدر تھی، ہجرت کے دوسرے سال ہوئی۔ مسلمان تعداد میں بہت کم تھے، قریش سے 1/3، سامان بھی نہیں تھا، لیکن اللہ کی مدد سے فتح ملی۔ ہاں، بدر کا ذکر تو بہت آتا ہے۔ پھر اگلے سال غزوہ احد ہوئی۔ اس میں شروع میں تو مسلمان جیت رہے تھے، لیکن ایک اسٹریٹجک غلطی ہوئی۔ ایک درے پر جو تیر انداز تعینات تھے وہ اپنی جگہ چھوڑ گئے۔ ہاں، سنا ہے۔ اس کی وجہ سے دشمن نے پلٹ کر حملہ کیا اور مسلمانوں کو کافی نقصان اٹھانا پڑا۔
وقتی شکست ہوئی لیکن اس سے سبق بہت ملے۔ اور غزوہ خندق؟ غزوہ خندق یا اسے غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں، اس میں تو عرب کے سارے دشمن قبیلے اکٹھے ہو کر ایک بہت بڑا لشکر لے کر مدینہ پر چڑھائے، شہر کا محاصرہ کر لیا۔ اس وقت حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر شہر کے گرد ایک خندق کھودی گئی، ایک کھائی۔ اچھا۔ جی، عربوں کے لیے یہ نئی چیز تھی اور یہ دفاعی حکمت عملی بہت کامیاب رہی۔ دشمن محاصرہ اٹھا کر واپس چلا گیا۔ پھر غزوہ خیبر ہوئی، جس میں مدینہ کے پاس جو یہودی قبیلے تھے جو لگاتار معاہدوں کو توڑ رہے تھے، سازشیں کر رہے تھے، ان کی طاقت کا خاتمہ کیا گیا۔ تو اگر ہم خلاصہ کریں تو ان غزوات کا مقصد دفاع تھا، فتنے کو روکنا تھا، امن قائم کرنا تھا، اپنے دین اور اپنی ریاست کو محفوظ رکھنا تھا، نہ کہ زبردستی کسی پر اپنا دین تھوپنا یا ملک فتح کرنا۔ بالکل یہی حقیقت ہے۔ قرآن کا واضح حکم ہے، لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ یہ جنگیں اسلام کے پیغام کو طاقت سے منوانے کے لیے نہیں تھیں، بلکہ اس پیغام کو ماننے والوں کو امن سے رہنے، اپنے دین پر عمل کرنے کا حق دلوانے کے لیے تھی۔ چلیے اب اس واقعے کی طرف آتے ہیں جو مجھے لگتا ہے رحم اور کرم، معافی اور درگزر کی شاید سب سے بڑی مثال ہے، فتح مکہ۔ یہ کیسے ہوا اور کیوں ہوا؟ جی، 6 ہجری میں ایک معاہدہ ہوا تھا مسلمانوں اور قریشی مکہ کے بیچ، صلح حدیبیہ۔ 10 سال کے لیے امن کا سمجھوتا تھا۔ ہاں۔ لیکن 2 سال بھی نہیں گزرے تھے کہ قریش نے وہ سمجھوتا توڑ دیا۔ انہوں نے مسلمانوں کے ایک حلیف قبیلے بنو خزاعہ پر حملہ کر دیا، ان کے لوگوں کو مارا، یہاں تک کہ حرم کعبہ کے اندر بھی قتل کیا۔ یہ تو کھلے عام معاہدہ توڑنا ہوا۔ جی، تو جب معاہدہ ٹوٹ گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تیاری کا حکم دیا، اور 8 ہجری رمضان کا مہینہ تھا، آپ 10,000 صحابہ کا ایک لشکر لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ 10,000؟ تو مکہ میں پھر یقیناً بڑی لڑائی ہوئی ہوگی، بہت خون بہا ہوگا۔ یہی تو بات ہے، یہی اس واقعے کی عظمت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی خواہش اور آپ کی پوری پلاننگ یہ تھی کہ یہ فتح خون بہائے بغیر ہو، کعبہ کا احترام بھی قائم رہے، انسانی جانیں بھی محفوظ رہیں۔ اور ایسا ہوا، اور بالکل ایسا ہی ہوا اللہ کے فضل سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی حکمت عملی اپنائی، لشکر کو اس طرح تقسیم کیا اور ایسا رعب طاری ہوا کہ چند معمولی سے جھڑپوں کے علاوہ کوئی بڑی لڑائی نہیں ہوئی۔ مکہ فتح ہو گیا بغیر کسی خاص خون خرابے کے۔ اور پھر وہ لوگ سامنے تھے، قریش کے سردار، وہ سب لوگ جنہوں نے اتنے سالوں تک دشمنی کی تھی، تکلیفیں دی تھیں، گھر سے نکالا تھا، قتل کے منصوبے بنائے تھے، ان کے ساتھ کیا کیا گیا؟ یہ وہ لمحہ ہے جہاں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا، ان کے رحم کا، ان کی شان کریمی کا وہ جلوہ نظر آتا ہے جس کی مثال ملنا واقعی مشکل ہے۔ ہاں۔ کعبہ کے صحن میں سارے قریش جمع تھے، ڈرے ہوئے، سہمے ہوئے، سوچ رہے تھے کہ آج ہمارے ساتھ کیا ہوگا، بدلہ لیا جائے گا۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، اے قریش کے لوگو، تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ انہوں نے کیا کہا؟ وہ سب کہنے لگے، آپ کریم بھائی ہیں اور کریم باپ کے بیٹے ہیں، ہم آپ سے بھلائی کی ہی امید رکھتے ہیں۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے وہ تاریخی جملہ ارشاد فرمایا جو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء، آج تم پر کوئی ملامت نہیں، کوئی پکڑ نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ سب کو معاف کر دیا، عام معافی۔ عام معافی، جنرل پارڈن، کوئی شرط نہیں، کوئی سزا نہیں۔ جانی دشمنوں کو جنہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی ایذا دینے میں، ان سب کو ایک لمحے میں معاف کر دیا۔ یہ واقعی حیرت انگیز ہے، تاریخ میں ایسی مثالیں شاید ہی ملتی ہوں۔ بہت کم، یہ آپ کے اخلاق کی بلندی تھی۔ اچھا، فتح مکہ کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے جو آخری سال تھے اس میں حجۃ الوداع کا بہت ذکر آتا ہے، اس کی کیا اہمیت ہے؟ جی، فتح مکہ ہوا 8 ہجری میں، اس کے 2 سال بعد 10 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا پہلا اور آخری حج ادا کیا۔ پہلا اور آخری؟ جی، اس سے پہلے عمرے کیے تھے، لیکن یہ پہلا مکمل حج تھا، اور چونکہ یہ آپ کا آخری حج ثابت ہوا اس لیے اسے حجۃ الوداع یعنی رخصتی کا حج کہتے ہیں۔ اس میں کتنے لوگ شریک تھے؟ 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپ کے ساتھ تھے اس حج میں۔ ایک عظیم الشان اجتماع تھا۔ اور اسی حج کے دوران وہ مشہور خطبہ دیا گیا تھا، خطبۃ الوداع۔ جی ہاں، حج کے دوران عرفات کے میدان میں آپ نے ایک بہت ہی جامع، بہت ہی تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا جو خطبۃ الوداع کے نام سے مشہور ہے۔ اسے یونیورسل ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹس کا پہلا ورژن بھی کہا جاتا ہے۔ اچھا، اس میں کیا اہم باتیں تھیں، کیا اصول بیان کیے گئے؟
اس میں پوری انسانیت کے لیے بنیادی ہدایات تھیں، جیسے تمام انسانوں کی برابری کا اعلان۔ فرمایا کہ کسی عربی کو اجمی پر، کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں، کوئی برتری نہیں، سوائے تقوی کے، یعنی کون اللہ سے زیادہ ڈرتا ہے۔ ہاں، یہ بہت اہم ہے۔ عورتوں کے حقوق کا ذکر کیا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی سخت تاکید کی، انسانی جان، مال اور عزت و آبرو کو حرام قرار دیا، مطلب ان کا تحفظ لازم ہے۔ اور زمانہ جاہلیت کی جتنی بری رسمیں تھیں، جیسے ناحق خون بہانا، بدلے لینا، سود لینا، ان سب کو اپنے قدموں تلے روندنے کا اعلان کیا۔ میراث یعنی وراثت کے قوانین بتائے، امانت میں دیانت، وعدے کو پورا کرنے کی اہمیت بتائی۔ اور آخر میں کوئی خاص وصیت؟ ہاں، آخر میں فرمایا کہ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک تم انہیں مضبوطی سے تھامے رہو گے گمراہ نہیں ہوگے، اللہ کی کتاب یعنی قرآن اور میری سنت یعنی میرا طریقہ۔ یہ خطبہ تو واقعی ایک مکمل ہدایت نامہ لگتا ہے پوری انسانیت کے لیے۔ بالکل، قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے اس میں رہنمائی ہے۔ اور اس حج کے کچھ وقت بعد ہی آپ کا وصال ہو گیا؟ جی، اس حج سے واپسی کے بعد آپ کی طبیعت ناساز رہنے لگی، اور تقریباً 3 ماہ بعد 12 ربیع الاول 11 ہجری پیر کا دن تھا، 63 سال کی عمر میں آپ اس دنیا سے پردہ فرما گئے، اپنے رفیق اعلیٰ یعنی اللہ تعالیٰ سے جا ملے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگر ہم اس پوری 63 سالہ حیات مبارکہ کو دیکھیں تو وہ کون سے سب سے نمایاں پہلو ہیں، سب سے اہم خصوصیات ہیں جنہیں ہم خلاصے کے طور پر بیان کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، سب سے پہلی چیز جو ذہن میں آتی ہے وہ ہے آپ کا اخلاق عالیہ۔ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن میں گواہی دی، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک آپ اخلاق کے بلند ترین درجے پر ہیں۔ ہاں، رحم دلی، شفقت، مہربانی، صبر، تحمل، برداشت، معاف کر دینا، سچائی، امانت داری، یہ سب آپ کی شخصیت کا ایسا حصہ تھے کہ آپ کے دشمن بھی وہ بھی آپ کی ان خوبیوں کے معترف تھے، مانتے تھے۔ یہ تو ہی اخلاق کی بات۔ دوسرا اہم پہلو کیا ہوگا؟ دوسرا پہلو ہے عدل و انصاف کا قیام۔ آپ نے ہمیشہ برابری، مساوات اور قانون کی بالادستی کو یقینی بنایا۔ آپ کی نظر میں امیر، غریب، طاقتور، کمزور، اپنا پرایا، کالا گورا، سب برابر تھے۔ انصاف سب کے لیے ایک جیسا۔ بالکل، انصاف کے معاملے میں کسی کے ساتھ کوئی رعایت نہیں، یہاں تک کہ جو غیر مسلم رعایا تھی یا جو دشمن تھے ان کے ساتھ بھی پورے انصاف کا حکم دیا۔ اور تیسرا اہم پہلو؟ تعلیم و تربیت اور علم کی اہمیت پر زور دینا۔ آپ ایک ایسی قوم میں آئے تھے جو زیادہ تر ان پڑھ تھی، جہالت میں ڈوبی ہوئی تھی۔ آپ نے انہیں علم حاصل کرنے کی ترغیب دی، کہا کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ ہاں، یہ بہت بڑی بات تھی۔ مسجد نبوی میں جو صفہ کا چبوترا تھا، وہ ایک طرح سے اسلام کی پہلی ریزیڈنشل یونیورسٹی تھی جہاں صحابہ دن رات علم حاصل کرتے تھے۔ آپ نے لوگوں کو صرف دین ہی نہیں سکھایا بلکہ تہذیب سکھائی، صفائی سکھائی، اچھا لین دین سکھایا، ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنا سکھایا۔ اور ان سب تعلیمات کا اثر یہ صرف عرب تک تو محدود نہیں رہا۔ ہرگز نہیں، یہ اثر عالمی ہے، گلوبل ہے، یونیورسل ہے۔ اسلام دنیا کے کونے کونے میں پھیلا اور جہاں بھی گیا وہاں کی زبانوں، تہذیبوں، سماجی رسموں پر، حکومتی نظاموں پر، ہر چیز پر اس نے گہرے اثر ڈالے۔ زیادہ تر مثبت اثر۔ جی ہاں، ابتدائی دور میں تو یقیناً اس نے لوگوں کی انفرادی زندگی کو بدلا، سماجی برائیوں کو دور کیا، علم کو پھیلایا، نئے قوانین دیے۔ یہ آپ کے پیغام کی عالمیت، اس کی یونیورسیلٹی کا کھلا ثبوت ہے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، ان کی زندگی ہر لحاظ سے انسانیت کے لیے ایک مکمل نمونہ ہے، ایک پرفیکٹ رول ماڈل۔ بے شک، ان کی حیات طیبہ ہر انسان کے لیے، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ہو، کسی بھی نسل یا علاقے کا ہو، اس میں رہنمائی کا سامان موجود ہے۔ ان کی وراثت بہت جامع ہے، کمپریہنسو ہے، اس میں دین اور عبادت بھی ہے، بہترین اخلاق بھی ہے، ایک پورا نظام حیات، کمپلیٹ کوڈ آف لائف بھی ہے، اور کردار کی وہ عظمت ہے جو انہیں مذہبی، انسانی، سماجی، عالمی ہر اعتبار سے کامل ترین نمونہ بناتی ہے۔ یہ گفتگو واقعی بہت معلوماتی رہی، اور اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جو مختلف اہم پہلو ہیں ان کا ایک اچھا خاکہ پیش کیا۔ جی، اور جیسا کہ ہمارے اس اردو دستاویز میں بھی اشارہ تھا، سیرت تو ایک سمندر ہے۔ اس کے بے شمار پہلو ہیں جن پر گھنٹوں بات ہو سکتی ہیں، جیسے آپ کے اخلاق کی اور باریکیاں، یا گھر والوں کے ساتھ آپ کا برتاؤ، یا صحابہ کی تربیت کا طریقہ، یا غزوات کے پیچھے جو سیاسی حکمتیں تھیں۔ ہاں، بہت کچھ ہے جاننے کو۔ بالکل، اور اسی بات سے ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے،
جس پر شاید ہم سب اور سننے والے بھی سوچ سکتے ہیں، وہ یہ کہ اگر ہم سیرت کے کسی ایک خاص پہلو کو لیں، مثال کے طور پر میثاق مدینہ کو ہی لیں اور اسے آج کے دور میں دیکھیں جہاں مختلف مذاہب اور کلچر کے لوگ ساتھ رہ رہے ہیں، تو کیا میثاق مدینہ کو ایگزسٹنس کے ایک ابتدائی ماڈل کے طور پر ہمیں آج کوئی راہ دکھا سکتا ہے؟ یہ دلچسپ سوال ہے۔ یا جیسے فتح مکہ کے موقع پر وہ جو عام معافی دی گئی، کیا وہ ریکنسیلیشن کے لیے، صلح صفائی کے لیے آج کی دنیا میں جہاں اتنے کانفلکٹس ہیں کوئی سبق دے سکتا ہے؟ مطلب کسی ایک پہلو کو گہرائی سے دیکھ کر آج کے مسائل کا حل تلاشنے کی کوشش کرنا، کیا یہ ممکن ہے؟ سیرت سے عملی رہنمائی لینے کی دعوت ہے اس میں۔ امید ہے کہ آج کی اس نشست سے، اس گفتگو سے سننے والوں کو اہم معلومات تو ملی ہی ہوں گی، ساتھ میں شاید مزید جاننے اور سوچنے کا شوق بھی پیدا ہوا ہوگا۔ انشاءاللہ ہماری بھی یہی تمنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو صحیح طرح سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔